أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً خوب جانتا ہے. بیر اعلیٰ قسم کی نیکی اور کامل نیکی کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کامل نیکی تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربان نہ کرو، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہ کرو. بس ایک حقیقی مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے، نیکیوں کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسے کرنی چاہیے جو اس کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے والی ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے مختلف جگہوں میں مختلف رنگ میں تلقین کی گئی، مختلف نیکیوں کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کے خرچ کو بھی ایک نیکی قرار دیا گیا ہے. اس آیت میں بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا کہ جس مال یا جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اگر وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تب یہ بڑی نیکی ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر دیتا ہے جو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے، لیکن انسان کو مال سے کیونکہ محبت ہوتی ہے اس لیے اس کی طرف بھی خاص توجہ دلائی گئی ہے. بس ایمان اور سچی نیکی اور قربانی کے اعلیٰ معیار کا ایک معیار اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو مقرر فرمایا ہے جس کو تم پسند کرتے ہو. جیسا کہ فرمایا اس محبت کے بغیر جسے تم نے اصل نیکی وہی ہے کہ تم وہ چیز دو اللہ کی راہ میں جسے تم محبت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اسے قربان کر دیتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بہت سی جگہوں پر وضاحت فرمائی ہے. چنانچہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں مال کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے. بڑا مشکل کام ہے یہ آج کل کے زمانے میں تو خاص طور پہ. فرمایا مال کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم پیار کرتے ہو. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ آج کل کے حالات کا مقابلہ کیا جاوے تو اس زمانے کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ
جان سے پیاری کوئی شے نہیں، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان ہی دینی پڑتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرمایا کہ تمہاری طرح وہ بھی بیوی اور بچے رکھتے تھے، جان سب کو پیاری لگتی ہے، مگر وہ ہمیشہ اس بات پر حریص رہتے تھے کہ موقع ملے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کو حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ فرمایا خدا ٹھگا نہیں جا سکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر و رویا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے خواب میں کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک کہ تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس یعنی اپنی قوم کے لوگوں اور مخلوق الہی کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جز ہے جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچ سکتا ہے؟ نفع پہنچانے کے لیے تو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ دوسرے کو نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی اثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بس مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور محک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے، گھر کا سارا سامان لے کے حاضر ہو گئے۔ پھر آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ مال سے محبت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم بر تک نہیں پہنچ سکتے، اس حقیقی نیکی تک، کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ مال خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو، جیسا کہ میں نے بتایا پہلے کہ بر اس نیکی کو کہتے ہیں جو اعلیٰ قسم کی ہو اور کامل نیکی ہو۔ بس یہ وہ راز ہے جسے آج جماعت احمدیہ کے افراد نے
صحیح طور پر سمجھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ آج تک یہ قربانی کے معیار ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ معیار جو صحابہ نے قائم کیے، پھر جن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے قریب رہنے والوں نے اور آپ کے صحابہ نے قائم کیا، پھر اس کے بعد خلافت کے دور میں ہر زمانے میں یہ قربانیاں دیکھتے ہم چلے آتے ہیں، اور آج تک یہی قربانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی قربانی کی بہت زیادہ تحریک فرمائی تھی، اور اس بات کو آپ کے صحابہ نے سمجھا اور اس پر خوب عمل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ بس یہ معیار تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قائم فرمانے کے لیے نصیحت فرمائی، اور یہ قائم ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقہ کرنے کا ارشاد فرماتے تو ہم میں سے کوئی بازار کو جاتا، وہاں محنت مزدوری کرتا، اسے اجرت کے طور پر 1 مد اناج وغیرہ ملتا ہے، مد بھی ایک پیمانہ ہے کچھ چند کلو کے برابر، یا جو چیز بھی ملتی وہ اسے صدقہ کر دیتا۔ یہ کوشش ہوتی کہ ہم نے اس میں حصہ لینا ہے، یہ اس تحریک میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور کما کے حصہ لینا ہے، یہ نہیں کہ کسی مانگ کے حصہ لینا ہے، بلکہ محنت کر کے کما کے حصہ لینا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے اب بعضوں کا یہ حال ہے، ان قربانیوں کا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا کہ اب 1 لاکھ درہم ان کے پاس موجود تھے۔ جو مزدوری کر کے چندے دیا کرتے تھے وہ اب لاکھوں کے مالک ہیں۔ تو یہ ہے وہ برکت قربانی کی۔ بس یہی وہ راز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اپنانے کی تلقین فرمائی۔ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں نصیحت فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ تحریک کرتے تھے چندوں کی، تو صحابہ گھر میں جو کچھ ہوتا لے آتے، اور مختلف چیزوں کے وہاں ڈھیر لگ جاتے۔ تو جماعتی ضرورت کے لیے چندے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ سے انبیاء کی جماعت نے اس کو سمجھا اور اپنے اپنے طور پر جس حد تک وہ لوگ قربانی کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی۔ مالی قربانی کے کتنے فضل ہوتے ہیں، اس بارے میں ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی نسبتی ہمشیرہ حضرت اسماء کو یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دیا کرے گا۔ اپنے روپاؤں کی تھیلی کا منہ بند کر کے کنجوسی سے نہ بیٹھ جاؤ، ورنہ پھر اس کا منہ بند ہی رکھا جائے گا۔ فرمایا کہ جتنی طاقت ہے کھول کر خرچ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ دیتا چلا جائے گا۔ پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے، اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر دے۔ بہرحال یہ راز آج کل احمدیوں کو معلوم ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں جس سے احمدیوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے والے سخی کی کیا اہمیت ہے۔ ایک شخص نے لکھا کہ میرے پاس صرف تھوڑی سی ایک رقم تھی، اور اس رقم سے میں نے کاروبار کرنا تھا، کچھ ضروری چیزیں لینی تھیں، حالات بڑے ناسازگار تھے،
اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کاروبار ہو بھی سکے گا کہ نہیں. میرے باپ نے مجھے کہا کہ یہ جتنی رقم ہے تم چندے میں دے دو, اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دو. چنانچہ میں نے چندہ دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرمائے, ایک ایسا آرڈر مجھے مل گیا جس سے کئی گنا زیادہ رقم مجھے میسر آ گئی. اور پھر میں نے وہ کاروبار شروع کیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ بے شمار مال آنے لگ گیا. تو یہ تجربات اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں, آپ کے غلاموں کو ان کے ایمان میں زیادتی کے لیے دکھاتا رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مالی قربانیوں کے لیے بہت زیادہ تحریک فرمائی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا. نہ آگ لگنے کا خطرہ ہے, نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ ہے, اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر ہے. میرے پاس رکھا گیا خزانہ پورا تجھے دوں گا اس دن جب کہ تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. یعنی مرنے کے بعد کی زندگی, جب انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے, اس کو اپنی نیکیوں کو تو پتہ نہیں ہوتا, اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قربانیاں جو ہیں میں تمہیں ان کا اجر دوں گا, اور اس کے ذریعے سے تمہاری بخشش کے زمان ہو جائیں گے. یہ ہے وہ سودا جو اللہ تعالیٰ ایک مومن سے کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں, میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اپنا مال صرف اس مال کو نہیں سمجھتا جو اس کے صندوق میں بند ہے, بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے تمام خزائن کو اپنے خزائن سمجھتا ہے, اور امساک اس سے اس طرح دور ہو جاتا ہے, یعنی کنجوسی اس سے دور ہو جاتی ہے جیسا کہ روشنی سے تاریکی دور ہو جاتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ قوم کو چاہیے کہ ہر طرح سے اس سلسلے کی خدمت بجائے لاوے. مالی طرح پر بھی خدمت کی بجاوری میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو, دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندے کے نہیں چلتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے. بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے. اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس بارے میں حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ کا نمونہ دیکھیں. وہ کیا تھا, کس طرح آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریک پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے قربانی کی. حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت مسیح اول کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر میں اجازت دیتا تو وہ سب کچھ اس راہ میں فدا کر کے اپنی روحانی رفاقت کی طرح جسمانی رفاقت اور ہر دم صحبت میں رہنے کا حق ادا کرتے. پھر آپ نے لکھا کہ ان کے بعض خطوط کی چند سطریں بطور نمونہ میں دکھلاتا ہوں. انہوں نے لکھا, یعنی حضرت خلیفہ اول نے لکھا حضرت مسیح علیہ السلام کو, کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں. میرا جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے. حضرت پیر و مرشد, میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا. اگر خریدار براہین کے توقف طبع سے مضطرب ہوں, یعنی اگر خریداروں کی کمی کی وجہ سے یا ان کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے کتاب کی اشاعت میں کوئی روک آ رہی ہے, تو مجھے اجازت فرمائیں کہ یہ ادنا خدمت بجا لاؤں کہ اس کی تمام قیمت ادا کر کے اپنے پاس سے واپس کر دوں, اور جو آمد آئے وہ بھی واپس کر دوں. اور بڑے درد سے آپ نے فرمایا کہ میری سعادت ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرا منشا ہے. حضرت مسلم کو یہ عرض کیا کہ میرا منشا ہے کہ براہین کے تباہ کا تمام خرچ میرے پر ڈال دیا جائے. یہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ عنہ کی قربانی کا معیار تھا. حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے جب وقف جدید کی
اور تحریک جدید کی تحریک کی ہے، تو بے شمار لوگوں نے، غریب لوگوں نے تھوڑی تھوڑی رقمیں لا کے چندے میں دینا شروع کی. کوئی مرغی کے لے آیا، کوئی مرغی کے انڈے لے آیا، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے پیش کر دیا. اور اس زمانے میں بھی جہاں غریبوں کی مثال حضرت خلیفۃ مسیح ثانی پیش کرتے تھے، بعض پرانے بزرگوں کی مثال بھی پیش کرتے تھے. اسی ضمن میں آپ نے ایک مثال حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کی پیش کی ہے، جو حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی پہلی حرم یعنی حضرت ناصر رضی اللہ عنہ کے والد تھے. اسی طرح حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے نانا تھے. یہ حضرت مسلم موعود نے لکھا کہ جب انہوں نے ایک دوست سے یعنی ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ سنا، تو آپ نے سنتے ہی فرمایا کہ اتنے بڑے دعوے کا شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس یہ مجھے کوئی دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ اتنا بڑا ہے کہ میں کسی اور دلیل کو سننے کی ضرورت نہیں مجھے، میں مانتا ہوں کہ وہ مسیح موعود ہیں. اور آپ نے بہت جلد حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا نام اپنے 12 حواریوں میں لکھا ہے، اور ان کی مالی قربانیاں اس حد تک بڑھی ہوئی تھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو تحریری سند دی کہ آپ نے سلسلے کے لیے اس قدر مالی قربانی کی ہے کہ آئندہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے. گو قربانیاں کو تو کرتے رہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اس طرح خوشنودی کا اظہار فرمایا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب کہ آپ پر مقدمہ گرداسپور میں ہو رہا تھا اور آپ کو اس میں روپے کی ضرورت تھی. حضرت صاحب نے دوستوں میں تحریک بھیجی کہ چونکہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، لنگر خانہ 2 جگہ پر ہو گیا ہے، ایک قادیان میں اور ایک یہاں گرداسپور میں. حضرت مسیح علیہ السلام کی موجودگی کی وجہ سے وہاں بھی لوگ آتے تھے، کھانا بھی دیا جاتا تھا انہیں. اور فرمایا اس کے علاوہ مقدمے پر بھی خرچ ہو رہا ہے، لہٰذا دوست امداد کی طرف توجہ کریں، یعنی اخراجات کے لیے چندہ دیں. جب حضرت صاحب کی تحریک ڈاکٹر صاحب کو پہنچی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن ان کی تنخواہ تقریباً 450 روپے ملی، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی. وہ ساری کی ساری تنخواہ اسی وقت حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں بھجوا دی گئی. ایک دوست نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ گھر کی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لیں. تو انہوں نے کہا یعنی ڈاکٹر صاحب نے کہ خدا کا مسیح لکھتا ہے کہ دین کے لیے ضرورت ہے، تو پھر اور کس کے لیے رکھ سکتا ہوں میں. غرض ڈاکٹر صاحب تو دین کے لیے قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو انہیں روکنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہیں کہنا پڑا کہ اب آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں. بس یہ نمونے تھے جو پرانے صحابہ نے قائم کیے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ نے قائم کیے. پھر حضرت خلیفہ ہر خلافت کے دور میں یہ نمونے نظر آتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی ایک دو اور واقعات بیان کر دیتا ہوں. حضرت صوفی نبی بخش صاحب مہاجر قادیان کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سالانہ جلسے پر حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں نے خلوت میں علیحدگی میں حضرت مسیح علیہ السلام کو کچھ عرض کرنا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ. کہتے ہیں اتفاق سے وہ کھڑکی کھلی رہی، جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وہ کھلا رہا، اور میرے ساتھ اور کئی احباب بھی اندر آ گئے. میں نے عرض کیا کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لڑکے کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم دی ہے، جب سے ملازم ہوا ہے ہماری کوئی خدمت نہیں کی. والد صاحب کو شکوہ ہے کہ اتنی تعلیم میں نے دلوائی بیٹے کو، ہماری خدمت کوئی نہیں کر رہا، کچھ مدد نہیں، مالی مدد کو کرنی چاہیے، نہیں کرتا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ باپ یہ کہتا ہے کہ میری اعلیٰ تعلیم دی اور خدمت کوئی نہیں کر رہے، اور بیوی کہتی ہے کہ اچھا احمدی ہوا ہے کہ جو کچھ میرے پاس زیور تھا وہ بھی بک گیا، ہر چیز جا کے چندے میں دے دیتا ہے. شاید گھر کو چلانے کے لیے ان کو زیور بیچنا پڑتا ہو، یا ضرورت کے وقت کوئی ایسی بات آ جاتی ہو جہاں زیور بیچنا ہو. اس بات بیوی کو شکوہ تھا.
کہنے لگے کہ باپ کو بھی شکوہ ہے، بیوی کو بھی شکوہ ہے. اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہاں میں دیکھتا ہوں، اب میں قادیان آیا ہوں، یہاں کے نظارے دیکھ رہا ہوں کہ اس سلسلے کی خدمت کے لیے آپ کے مرید ہزاروں روپیہ قربان کر دیتے ہیں، اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دگنی تگنی تنخواہ دے تو میں آپ کی خدمت کر سکوں. ان شکموں کا ذکر کر کے پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے نمونے جب دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس سے بڑھ کر دوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ان کو دوسرے ملک میں ملازمت مل گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی، اور انہوں نے مالی مدد بھی کی اور اپنے گھر والوں کی مدد بھی کی. وہ لوگ نیک لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی قوت کسی کے نتیجے میں اس زمانے میں، یعنی وہ زمانہ بھی دنیا داری کا تھا جہاں دنیا داری غالب تھی، پھر بھی وہ قربانیاں کر رہے تھے. اور آج بھی یہ نمونے ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جبکہ دنیا داری اس زمانے میں بڑھ کر غالب ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. بعض غریب آدمی کس طرح قربانی کیا کرتے تھے، آج بھی ہمیں یہ نمونے نظر آتے ہیں. افریقہ کے بعض لوگ اپنے واقعات بھیجتے ہیں، لیکن میں پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کے غریب لوگوں کا نمونہ پیش کر دیتا ہوں. حضرت قاضی قمر الدین صاحب رضی اللہ عنہ سائیں دیوان شاہ کے بارے میں ایک بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سائیں صاحب سے کبھی کبھی دریافت کیا کرتا تھا کہ آپ کو قادیان تشریف جانے کی کوئی خاص وجہ ہے. بہت زیادہ قادیان جایا کرتے تھے، کیونکہ جہاں ان کا گاؤں تھا سائیں صاحب وہاں سے گزر کر جایا کرتے تھے. قاضی صاحب کے گاؤں سے گزر کے جاتے تھے اور رات وہیں بسر کیا کرتے تھے. کہتے ہیں سائیں دیوان شاہ نارووال کے رہنے والے تھے اور پیدل سفر کر کے قادیان جاتے تھے، اور یہ کئی میل کا سفر تھا جو طے کیا کرتے تھے قادیان، نارووال سے قادیان تک. وہ کہتے ہیں اگر بیچ میں سے بھی جائیں، شارٹ کٹ کر کے بھی جائیں، تب بھی قریباً 100 میل کا فاصلہ ہوگا جو وہ پیدل سفر کرتے تھے. تو انہوں نے سائیں صاحب سے کہا قادیان جانا کسی خاص وجہ سے ہے یا صرف شوق ملاقات میں جا رہے ہیں کہ جاؤں اور حضرت مسیح علیہ السلام سے مل لوں؟ تو سائیں صاحب کہتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ شوق ملاقات ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، دوسرا یہ کہ میں غریب ہوں اور چندہ دے نہیں سکتا جس طرح لوگ دیتے ہیں امیر لوگ ہزاروں سینکڑوں میں. اس لیے جا رہا ہوں کہ مہمان خانے کی چرپائیاں بناؤں گا اور میرے سر سے چندہ اتر جائے گا، یعنی چرپائیاں مفت بناؤں گا اور چندے کا بوجھ اتر جائے گا. چندہ دینے کی وجہ سے جو احساس رہتا ہے وہ بوجھ کم ہو جائے گا. یہ کام جو ہے چرپائیوں کو بونے کا، اس کے مجھے تسلی ہو جاتی ہے. بس میں لنگر خانے کی چرپائیاں بن لیتا ہوں اور تسلی ہوتی ہے کہ مزدوری کا یہ کام کروں گا تو وہی میرا چندہ ہے. تو اس طرح کی روح تھی جو غریبوں میں بھی پیدا تھی اس وقت، اس زمانے میں بھی. اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں یہ روح پیدا کی ہوئی ہے. دور دراز رہنے والے ممالک کے لوگ جہاں چند سال پہلے احمدیت کا تعارف ہوا ہے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر کے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے. ان کے مالی قربانیوں کے شوق کے بھی عجیب نظارے نظر آتے ہیں. 1400 سال پہلے کا جذبہ ان لوگوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جن بعضوں کی مثالیں اپنے زمانے میں دی ہیں ان کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ وہ روح ہے جو آج جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کے بعد ایمان میں تازگی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. مارشل آئی لینڈ کے مولوی نے لکھا کہ لادری آئزک صاحبہ ایک مخلص رکن ہے اور جماعت کے لنگر چلانے کے لیے انتھک محنت کرتی ہیں. جہاں روزانہ 2 وقت کھانا تیار کیا جاتا ہے، آتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں، پکاتی ہیں، لیکن جب بھی انہیں تنخواہ ملتی ہے تو ان کا پہلا کام اپنے اور اپنے 5 پوتے پوتیوں کی طرف سے مالی قربانی پیش کرنا ہوتا ہے.
اور ان کی عقیدتی قربانی جماعت میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کو دیکھ کر بڑے غریب گھر ہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت الفاظ یاد آ جاتے ہیں کہ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں پا سکتا ہے جو دنیا دار حرص و آز کے پرستار کو رفیع الشان کثر میں بھی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح ایک اور خاتون ہے وہیں کی لورین صاحبہ، یہ بھی مارشل آئی لینڈ میں جماعت کے لنگر میں کام کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے وقفید عید کی چندے کی یاد دہانی کرائی کہ سال ختم ہو رہا اور ہمارا چندہ پچھلے سال سے کم ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد لورین صاحبہ دفتر میں آئیں اور اپنے وقفید کا چندہ پیش کیا تاکہ ہم پچھلے سال کا ہدف حاصل کر سکیں یا اس سے زیادہ کر سکیں۔ قازقستان کے مبلغ سلسلہ کہتے ہیں ایان ابرائیف صاحب کے چندے کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے زندگی میں ایسا وقت بھی دیکھا ہے، ابراہیم ایان صاحب نے کہا، جب میرے پاس روٹی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، مجھے کھانے پینے کی چیزیں قرض لینا پڑتی تھیں اور میری بیوی متفکر رہتی تھی کہ ہم آگے کیسے زندگی گزاریں گے۔ لیکن ان حالات میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے چندہ ادا کرنا شروع کر دیا، اور اب بھی میرا یہ اصول ہے کہ جب بھی میرے پاس پیسے آتے ہیں تو سب سے پہلے میں چندہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب حسن سلوک ہے میرے ساتھ کہ جب بھی میں چندہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بہتر مالی وسائل سے نواز دیتا ہے، اور میری بیوی پوچھتی ہے اور بعض وقت یہ کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو میں اس کو یہی کہتا ہوں یہ سب چندے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ادھار نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم مال کو میری خاطر خرچ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، بڑھا کے دوں گا، اور اللہ تعالیٰ اپنا یہی وعدہ پورا کرتا ہے۔ کیمرون کے ایک شہر مروا کے قریب ایک جماعت ہے، وہاں ایک دوست ہیں محمد یوسم صاحب، کہتے ہیں بہت غریب تھا، لوگوں کے فارم پر کام کرتا تھا، لیکن احمدی ہونے کے بعد میں نے چندہ دینا شروع کیا، اور چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس میرے چندے کو قبول کیا بلکہ اس قدر نوازا کہ میرا اپنا فارم بن گیا۔ اور یہ چیز مجھے تسلی دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نوازا اور مجھے مالک بنا دیا فارم کا۔ کہاں میں مزدوری کرتا تھا اور کہاں میں اب اپنے فارم کا مالک بن گیا ہوں۔ نائجر ایک غریب جماعت ہے یہاں، وہاں کے مولوں نے لکھا کہ ایک احمدی لاولی صاحب ہیں، کہتے ہیں میں نے ٹائیگر نٹ کاشت کرتا ہوں، اور میں نے بتایا تو نہیں کہ اس کا 10واں حصہ چندے میں دے دوں گا، لیکن دل میں ارادہ کیا ہوا تھا۔ لیکن حالات ایسے ہوئے کاشت کے بعد بارشیں بے شمار ہو گئیں اور فصل خراب ہونے کا خطرہ تھا، اس کے لیے پانی اتنا نہیں چاہیے ہوتا۔ ارد گرد کے ہمسائے جو تھے ان کی فصلیں خراب ہو گئیں، بہت کم ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری فصل میں اتنی برکت ڈالی کہ جہاں لوگوں کو میرے سے زیادہ زمینوں میں 5 یا 6 بیگ ملتے تھے، وہاں مجھے 10 بیگ یا بوریاں حاصل ہوئیں، اور بلکہ 11 بوریاں بھی میرے کھیتوں میں سے حاصل ہوتی رہیں۔ اور ایسے حالات میں جب کہ فصل خراب ہو جائے تو قیمتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور مارکیٹ میں پیسے انسان اچھے کما سکتا ہے، لیکن انہوں نے پیسے کا لالچ نہیں کیا، انہوں نے وعدہ دل میں کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور کسی کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنے وعدے کے مطابق وہ 11ویں بوری جو بھی انہوں نے جماعت کو چندے میں جو تھی دینی تھی وہ دے دی، اور مال کی محبت ان پر غالب نہیں آئی۔ بس یہ وہ قربانی کرنے والے لوگ ہیں جو آج بھی ہمیں جماعت احمدیہ میں نظر آتے ہیں اور ہر ملک میں نظر آتے ہیں۔ گیمبیا کی ایک جماعت ہے یورو باول، وہاں کے صدر صاحب کہتے ہیں انہیں کہیں سے کچھ رقم ملی جو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹ دی، ایک حصہ چندے کے لیے رکھ لیا، دوسرا حصہ ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا۔ کہتے ہیں بدقسمتی سے جو ان کے ذاتی استعمال کی رقم تھی وہ گم گئی، اب ان کے پاس صرف چندے والی رقم باقی تھی جو استعمال کر سکتے تھے، لیکن باوجود ضرورت کے انہوں نے چندے کی رقم ذاتی طور پر استعمال نہیں کی، ان پر مال کی محبت غالب نہیں آئی، اور انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ وہ گم ہو گئی ہے تو اس لیے اس میں سے آدھا خرچ کر لوں۔
انہوں نے کہا نہیں، جو رقم میں نے چندے کے لیے علیحدہ کر دی تھی وہ چندے میں ادا کروں گا، اور کہتے ہیں وہ میں نے چندے میں ادا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہی گمشدہ رقم ان کو مل گئی اور ان کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو ایسے حالات میں جب ضرورت ہوتی ہے تو مال کی محبت یقیناً بڑھتی ہے، لیکن لوگوں کے عجیب اخلاص ہیں کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو پورا بحال کرنا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہے جہاں مال کی ضرورت اور مال کی محبت قربانی پر غالب نہیں آ سکی۔ نائجر میں ہی مراوی ریجن کی ایک جماعت ہے، احمد ثانی صاحب عید کا چندہ ادا کرنے والے ہیں دوست، ہر سال بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ اس سال ریجن میں سیلاب کی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئیں، خیال تھا کہ اس لیے لوگ زیادہ چندہ نہیں ادا کر سکیں گے، تو لیکن انہوں نے یعنی ثانی صاحب نے کہا کہ بے شک زیادہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئی تھیں، بے شک سیلاب کی وجہ سے فصلیں تو اچھی نہیں ہوئیں، لیکن اس وجہ سے وہ چندے میں کمی نہیں کریں گے، اور جتنا چندہ وہ پہلے دیتے تھے اس سے بڑھ کر دیا انہوں نے۔ پھر ایک اور قصہ ہے کہ ضرورت کے باوجود قربانی کو ترجیح دی۔ نائجر میں جماعت ہے ڈبسو، وہاں بارشیں کم ہوئیں جس کا فصلوں پر بہت برا اثر پڑا، کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں کہیں کم ہو رہی ہیں، آفات ہیں۔ اکثر لوگ جماعتیں جو ہماری افریقہ میں دیہاتی جماعتیں ہیں، دوسرے وہاں ملک کی سیاسی صورتحال بھی آج کل بہت خراب ہے، مہنگائی میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر معلم کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی تھی کہ ان لوگوں کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، وہ چندہ کہاں سے دیں گے، لیکن جب گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ شدید کا سال بھی ختم ہو رہا ہے تو وہاں ایک شافی صاحب ہیں، شافی انگو صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر سال ہم باقاعدگی سے چندہ دیتے ہیں، اور کوئی ایسا سال نہیں ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑھ کر نہ لٹایا ہو۔ اس لیے چندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے اور ہمارے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، باوجود تنگی کے ہم بہتر ہوتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم چندہ ادا کریں گے، اور انہوں نے ادا کیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ مال کی محبت ان پر غالب نہیں آئی۔ تنزانیہ میں ایک دوست ہیں ابراہیم صاحب، کہتے ہیں جب مجھے چندے کی برکت کا علم ہوا تو میں نے ہر ماہ ایک مخصوص حصہ مالی قربانی کے لیے مقرر کر دیا، اور اس کی برکت سے میرے کام میں اضافہ ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چندے کے لیے مولوی نے مجھے کہا تو میرے پاس کچھ رقم تھی جو میں نے ایک کام کے لیے رکھی ہوئی تھی، کاروبار تھا اس کے لیے وہ رقم رکھی ہوئی تھی، لیکن تحریک ہونے پر میں نے وہ چندے میں دے دی، اور اگلے دن فون کر کے اس مال بیچنے والا جس سے میں نے خریدنا تھا اس کو میں نے کہا کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں تمہارے سے مال نہیں اٹھا سکوں گا جو میں نے لینا تھا۔ اس پر اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا مال جو تم نے لینا تھا اس کی آدھی رقم تو ادا ہو چکی ہے، اور باقی پیسے بعد میں دے دینا تم۔ کہتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ آدھی رقم کہاں سے ادا کی، کس نے ادا کی، آج تک مجھے یہ رات سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح بھی مدد کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی قربانیاں کرنے سے نوکریاں دلوا دیں۔ چیک ریپبلک سے خادم بتاتے ہیں، لوکل آدمی ہیں وہاں کے چیک ریپبلک کے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مجھے مالی قربانی کا فلسفہ سمجھا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے مالی قربانی کی بدولت ایک نئی روحانی زندگی عطا ہوئی ہے۔ میں اپنے ساتھی طلباء کو دیکھتا ہوں، وہ پریشانیوں میں گرفتار ہیں، لیکن میں بڑے سکون میں ہوں۔ جہاں ہر ایک پیسے جمع کرنے میں مصروف ہے، وہاں خدا کے فضل سے میری عادت یہ بن چکی ہے کہ جو بھی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے وہ خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ میرے دوست کہتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر میرا خدا گواہ ہے کہ میری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ کہتے ہیں میں اپنی فیلڈ میں نوکری کی تلاش میں تھا، مشکل پیش آ رہی تھی، خدا کے فضل سے چندے کی برکت سے وہ دور ہو گئی، رہائش نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے رہائش کا انتظام فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے میری جیب ہر وقت خالی رہتی تھی، لیکن اب میری جیب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر وقت بھری رہتی ہے، چندے بھی دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں سے بھر دیتا ہے۔ انڈیا سے وہاں کے ایک انسپیکٹر صاحب لکھتے ہیں، ایک دوست ہیں ان کا وقف جدید کا چندہ 24,000 تھا، چند دن رہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ رقم ہے لیکن ایک اہم کام میں نے یہ دینی ہے رقم،
تو انہیں میں نے کہا کہ وقف کا سال ہے، کہا آخر ہے، آپ دیکھ لیں جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں، دینی ہے یا بعد میں دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور رقم چندے کی ادائیگی میں دے دی۔ دوسرے دن ایک مسعود کو فون آیا کہ ایک بہت بڑی رقم کہیں پھنسی ہوئی تھی کاروبار کی، وہ اچانک مل گئی ہے، اور پوری رقم تو نہیں ملی لیکن اس میں سے 50,000 مل گئے ہیں، اور باقی کا بھی دینے والے نے وعدہ کیا ہے کہ جلدی دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کو کہا کہ اچھا تم میری خاطر مال کی محبت کو چھوڑ رہے ہو اور ذاتی ضروریات کو چھوڑ رہے ہو، جماعتی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو اخراجات ہو رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے جس طرح فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی نہیں گزرا جس نے جماعتی نظام کو چلانے کے لیے مالی تحریک نہ کی ہو۔ جماعت احمدیہ میں بھی جماعتی نظام کو چلانے کے لیے تحریکات کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری دنیا میں جتنے مشن ہیں، تحریک جدید اور وقف کے چندے جو ہیں وہی خالصتاً مرکز میں آتے ہیں، باقی تو مقامی ملکوں میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن افریقن ممالک میں اتنے لوگ امیر نہیں ہیں، باوجود اس کے وہ چندہ دیتے ہیں، لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ مشن ہاؤس ہیں، مساجد ہیں جو چل رہی ہیں۔ افریقہ میں اس وقت 7,953 مساجد بن چکی ہیں، اور 306 مساجد زیر تعمیر ہیں، اور اسی طرح ہر سال درجنوں مساجد کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ 1860 مشن ہاؤس چل رہے ہیں، کچھ کرائے پہ بھی ہیں، کچھ اپنے مرکزی مبلغین 400 کی تعداد میں ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، 2,000 سے زیادہ معلمین کام کر رہے ہیں۔ پھر قادیان ہے، پھر ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں، جزائر میں مرکز سے خرچ کیا جاتا ہے، وہاں ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مشن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے رننگ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لٹریچر کی تقسیم کے لیے اخراجات ہیں۔ لٹریچر بھی بعض دفعہ یہاں سے بھجوایا جاتا ہے، اکثر ان میں سے بڑی کتابوں کے علاوہ، اور وہ بھی ان میں سے بھی بہت ساری کتابیں مفت تقسیم ہوتی ہیں، چھوٹا لٹریچر تو مفت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ وہاں اشاعت بھی ہوتی ہے کچھ لٹریچر کی۔ تو یہ ساری رقمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خرچ کے لیے دیتا چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے وسیع پروگرام ہیں، اتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور آمد تھوڑی ہے۔ اب تحریک جدید اور وقف کے چندے کو اگر ملا لیں جو خالصتاً مرکز میں آتا ہے تو وہ تقریباً 30-31 ملین پاؤنڈ بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خرچ ہے جو 106 ممالک کے مشن کو سالانہ گرانٹ دی جا رہی ہے، وہی تقریباً اس کے برابر ہے۔ پھر جامعات ہیں، ان میں کئی ملین خرچ ہوتے ہیں، ان کی گرانٹ دی جاتی ہے۔ MTA ہے، اس پہ کئی ملین خرچ ہوتے ہیں۔ پھر مرکز کے اخراجات ہیں۔ تو یہ خرچے اللہ تعالیٰ اس طرح پورے کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کس طرح پورے کر رہا ہے۔ بعض دفعہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بہت زیادہ اخراجات ہیں، کس طرح پورے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اخراجات پورے کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ یہ مشن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری ہیں، ان پہ کام ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ مال تو میں تجھے دوں گا، اور وہ مال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو اس کو صحیح مصرف میں لانے کی بھی توفیق ہمیشہ دیتا رہے، صحیح خرچ کرنے کی توفیق دے، اور کبھی کسی قسم کی بے قاعدگی اس میں نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن نہیں کہ مال سے بھی محبت کرو اور خدا تعالیٰ سے بھی، صرف ایک سے محبت کر سکتے ہو۔ بس خوش قسمت وہ شخص ہے کہ خدا سے محبت کرے۔ اگر کوئی شخص تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں پھر دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادے سے آتا ہے۔ بس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر
خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادے پر کچھ احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کر لو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا کہ اس کی خدمت بجائے لائے گی۔ تم یقیناً سمجھو کہ یہ کام آسمان سے ہے اور تمہاری خدمت صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ بس ایسا نہ ہو کہ تم دل میں تکبر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہم خدمت مالی یا کسی قسم کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ کوئی خدا تمہاری خدمتوں کا ذرا محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو اس خدمت کا موقع دیتا ہے۔ بس یہ وہ احساس ہے، یہ وہ سوچ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت میں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج 130-35 سال سے کا عرصہ گزرنے کے باوجود یہ جذبہ جماعت احمدیہ کے افراد میں موجود ہے، جو نوجوانوں میں بھی، نئے آنے والوں میں بھی، اور وہ قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، جن کے چند واقعات میں نے بیان کیے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس روح کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے اور اس کے لیے وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں برکت ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک رپورٹ بھی پیش کروں گا جو اس سال وقف عید کے چندے کی رپورٹ ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت نے کس حد تک قربانیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وقف عید کا 67واں سال ختم ہوا 31 دسمبر کو، اور جماعت احمدیہ عالمگیر کی طرف سے 1,36,81,000 پاؤنڈ یعنی تقریباً 14 ملین کی مالی قربانی پیش ہوئی ہے۔ یہ وصولی گزشتہ سال سے 7,36,000 پاؤنڈ زیادہ ہے الحمدللہ، اور اس میں قربانیوں میں کے لحاظ سے، رقموں کے لحاظ سے اول نمبر پہ برطانیہ ہے۔ ان کا اور کینیڈا کا بڑا سخت مقابلہ ہے۔ کینیڈا نے بھی بہت اضافہ کیا اپنی قربانیوں میں، لیکن برطانیہ سے بھی پیچھے ہی ہیں۔ پھر نمبر 3 پہ جرمنی ہے، پھر امریکہ، پھر بھارت، پھر آسٹریلیا، مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے، پھر انڈونیشیا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کی جماعت ہے، پھر بیلجیم ہے۔ افریقہ میں وہی وصولی کے لحاظ سے جو جماعتیں ہیں ان میں گھانا نمبر 1 پہ ہے، ماریشس ہے، پھر نمبر 3 پہ بورکینا فاسو ہے۔ یہاں بھی حالات بہت مخصوص ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانیاں دے رہے ہیں۔ ان کی بہت جگہوں کی تو ابھی رپورٹس بھی نہیں آ سکیں کیونکہ رابطے نہیں تھے۔ پھر تنزانیہ ہے، پھر لائبیریا ہے، پھر گیمبیا ہے، نائجیریا، سیرا لیون، بینین، کانگو کنشاسا۔ وقف جدید کے مالی نظام میں شامل ہونے والوں کی تعداد جو رپورٹیں آئی ہیں اس کے مطابق 15,51,000 ہے، اور گزشتہ سال سے جو چندہ دینے والوں میں اضافہ ہوا ہے ان میں باوجود خراب حالات کے پاکستان کے لوگوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نائجیریا، کیمرون، سیرا لیون، گیمبیا اور کانگو برازیل۔ برطانیہ کی جو 10 بڑی جماعتیں ہیں قربانی کرنے والوں میں فارنہم نمبر 1 پہ ہے، پھر بوسٹر پارک، پھر اسلام آباد، پھر والسال، پھر آلڈرشاٹ ساؤتھ، ایش، چیم ساؤتھ، جلنگم، آلڈرشاٹ نارتھ، یول۔ پہلی 5 ریجنز جو ہیں ان میں پہلی ریجن نمبر پہ ہے اسلام آباد، پھر بیت الفتوح، پھر مڈ لینڈس، پھر مسجد فضل، پھر بیت الاحسان۔ دفتر اطفال وقف عید کا علیحدہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی 10 جماعتیں جو ہیں وہ آلڈرشاٹ نمبر 1 پہ، آلڈرشاٹ نارتھ، فارنہم، ایش، آلڈرشاٹ ساؤتھ، بارڈن، چیم ساؤتھ، اسلام آباد، روہیمپٹن، ویل، مانچسٹر نارتھ، والسال۔
کینیڈا کے عمارتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے ان میں نمبر 1 پہ وان، پھر کیلگری، پھر پیس ولیج، پھر وینکوور، ٹورنٹو ویسٹ، برمپٹن ایسٹ، پھر ٹورنٹو. اور کینیڈا کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں ان میں ہیملٹن نمبر 1 پہ، پھر ایڈمنٹن ویسٹ، پھر ہیملٹن ماؤنٹن، پھر ملٹن ویسٹ، پھر بیت الرحمن سسکٹون، ڈرہم ویسٹ، رجائنا، مونٹریال ویسٹ، پھر بیت العافیت سسکٹون، ونیپیگ، ایڈری، لائٹ منسٹر، نیو فاؤنڈ لینڈ. اور دفتر اطفال میں جو نمایاں عمارتیں ہیں وہ ہیں وان نمبر 1 پہ، پھر ٹورنٹو ویسٹ، وینکوور، پھر پیس ولیج، کیلگری، مساساگا، برمپٹن ایسٹ، برمپٹن ویسٹ، ٹورنٹو. جماعتوں میں دفتر اطفال میں نمبر 1 پہ ڈرہم ویسٹ، صدیقہ احمد، ریڈ فورٹ ایسٹ، مونٹریال ویسٹ، ملٹن ایسٹ، ہیملٹن ماؤنٹن، اینسفیل، ملٹن ویسٹ، ونڈزر. جرمنی کی 5 لوکل عمارتیں جو ہیں ان میں ہیمبرگ نمبر 1 پہ، پھر فرینکفرٹ، ویسبادن، گراسگراؤ، ریڈسٹڈ. 10 جماعتیں جو ہیں پہلی عمارات تھیں یہ جماعتیں ہیں: روڈگاؤ، نیڈا، لوڈرمارک، فلورسہائم، نوئے ویڈ، کوبلنس، وائن گارٹن، پینبرگ، برلن، لوئس. دفتر اطفال میں ریجنز 5 ریجن جو ہیں نمبر 1 پہ ویسبادن، پھر ہیمبرگ، ہیسن، زود ایسٹ، ویسٹ فالن، ڈٹسن باخ. امریکہ کی 10 جماعتیں: میری لینڈ نمبر 1 پہ، لاس اینجلس نمبر 2 پہ، نارتھ ورجینیا، سلیکان ویلی، سیاٹل، ڈیٹرائٹ، شکاگو، ڈیلس، ساؤتھ ورجینیا، ہیوسٹن. اطفال کے لحاظ سے ان کی 10 جماعتیں: نمبر 1 پہ سیاٹل، پھر فیلڈلفیا، نارتھ ورجینیا، جارجیا کیرولائنا، شکاگو، آسٹن، ڈیلس، آشکوش، ڈیٹرائٹ، میری لینڈ. پاکستان اللہ سے یہاں بھی اپنے لحاظ سے تو انہوں نے بہت محنت کی ہے اور قربانیاں کی ہیں. اس میں نمبر 1 پہ یہاں لاہور ہے، پھر نمبر 2 پہ روا، پھر نمبر 3 پہ کراچی. اور اضلاع کی پوزیشن جو ہے بالغان کی وہ ہے اسلام آباد نمبر 1، سیالکوٹ نمبر 2، فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، عمر کوٹ، ملتان، حیدرآباد، میرپور خاص. پہلی 10 جماعتیں جو ہیں نمبر 1 پہ اسلام آباد، پھر ٹاؤن شپ لاہور، دارالذکر لاہور، عزیز آباد کراچی، علامہ اقبال ٹاؤن لاہور، پھر سمن آباد لاہور، بیت الفضل فیصل آباد، ملتان شہر، دہلی گیٹ لاہور، گوجرانوالا شہر. اطفال میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں نمبر 1 پہ لاہور، نمبر 2 پہ روا، نمبر 3 پہ کراچی. اور اطفال میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد نمبر 1، پھر سیالکوٹ، پھر نارووال، عمر کوٹ، راولپنڈی، گوجرانوالا، میرپور خاص، گجرات، حیدرآباد، شیخوپورہ. بعض غیر معمولی مساعی کرنے والی مجالس جماعتیں بھی ہیں. بھارت کی پہلی 10 جماعتوں میں صوبہ جات میں کیرالہ نمبر 1 پہ، پھر تامل ناڈو، جموں کشمیر، پھر کرناٹکا، تلنگانہ، اڑیشہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، مہاراشٹرا، اتر پردیش. 10 جماعتیں جو ہیں ان میں نمبر 1 پہ کوئمبٹور، نمبر 2 پہ قادیان، پھر حیدرآباد، پھر کالی کٹ، منجیری، بنگلور، میلاپلایام، کلکتہ، کیرن، کیرلائی. آسٹریلیا کی 10 جماعتیں جو ہیں نمبر 1 پہ کاسل ہل،
پھر میلبرن لانگ وارن مارسٹن پارک، پھر میلبرن کلائڈ لوگن ایسٹ، میلبرن بیروک، پینرتھ، پرتھ، ایڈیلیڈ ویسٹ۔ بالغان میں آسٹریلیا کی جماعتیں جو ہیں کاسل ہل نمبر 1 پہ، پھر میلبرن لانگ وارن مارسڈن پارک لوگن ایسٹ، میلبرن بیروک، میلبرن کلائڈ، پینرتھ، پرتھ، ایڈیلیڈ ویسٹ اور بلیک ٹاؤن۔ اطفال میں ان کے ہیں میلبرن لانگ وارن، پرتھ، پلمپٹن، ایڈیلیڈ ساؤتھ، میلبرن کلائڈ، پینرتھ، میلبرن ویسٹ، مارسٹن پارک، برسبن سینٹرل اور میلبرن بیروک۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ یہ بھی دعا کریں کہ یہ 2025 کا سال جماعت کے لیے برکتوں والا سال ہو۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ پاکستان میں شدت پسند گروہوں جو ہیں اور یہ ٹولے جو ہیں ان کو وقتاً فوقتاً وبال آتا رہتا ہے، اور جماعت کی آڑ میں بعض جگہ جماعت کے مخالفت میں بعض جگہ قانون کی آڑ میں یہ ہر قسم کا ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ نہ قبرستان محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی پکڑ کے سامان جلد فرمائے، اپنی حفاظت میں رکھے احمدیوں کو۔ ربا میں بھی ان لوگوں کی بڑی نظر رہتی ہے، اس کے لیے حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا رہے۔ درود شریف اور بعض دعاؤں کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کچھ عرصہ پہلے، اس طرف پاکستان کے احمدی بھی خاص توجہ رکھیں اور دنیا کے ہر احمدی۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شدت پسندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور شام میں بھی اب نئی حکومت آئی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی احمدیوں کو ہر قسم کے شر سے بچائے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اسی طرح دوسرے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس کے لیے خاص طور پر خود بھی بہت دعائیں کرے، اپنے ملکوں کے لیے بھی اور پاکستان جو باہر بسنے والے ہیں پاکستان کے لیے بھی۔ دنیا کے عمومی حالات اور جنگوں کی صورتحال کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بد اثرات سے ہر معصوم اور مظلوم کو بچائے۔ نئے سال پر بڑے جشن مناتے ہیں یہ لوگ، بڑے فائر ورکس ہوتے ہیں، پھلجھڑیاں اڑائی جاتی ہیں، لیکن ہر ایک صرف اپنی خوشیاں دیکھتا ہے، دوسروں کے درد کا انہیں احساس نہیں ہے۔ ان پر یہ غریب لوگ جو ہیں، غریب قومیں جو ہیں، مظلوم لوگ جو ہیں، طاقتور قومیں ان پر ظلم کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال میں ان سب طاقتوں کے منصوبے، طاقتور قوموں کے منصوبے بھی خاک میں ملا دے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم دنیا میں قائم ہوتا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.